اور جامعہ کراچی میں غیر قانونی کلاسز کا انکشاف، ڈگریاں بھی دی جانے لگی۔ جامعہ کی فزیکل ایجوکیشن فزیکل تھراپی پروگرام میں مبینہ بے ضابطگیاں ہیں۔ پی اے سی کی ہدایت پر سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تحقیقات کی ہے۔ کمیٹی نے 2 ہفتے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کرانی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد بھی کمیٹی رپورٹ جمع نہیں کرا سکی۔ کمیٹی نے پی اے سی سے رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید 2 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ جامعہ کراچی میں غیر قانونی کلاسز کا انکشاف، ڈگریاں بھی دی جانے لگیں۔ جامعہ کے فزیکل ایجوکیشن فزیکل تھراپی پروگرام میں مبینہ بے ضابطگیاں، پی اے سی کی ہدایت پر سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تحقیقات کی۔ کمیٹی نے 2 ہفتے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کرانی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد بھی کمیٹی رپورٹ جمع نہ کرا سکی۔ کمیٹی نے پی اے سی سے رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید 2 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ عاجز امالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز، یہ بتائیے گا کہ کس قسم کی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں؟ جی، یہ بڑا انکشاف ہے کہ جامعہ کراچی میں جو ہے انکشاف ہوا ہے کہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریاں جو دی جا رہی ہیں، یہ جو پروگرامز 2-3 چل رہے ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ اس قسم کی ایک شکایت جو ہے وہ ایڈوکیٹ وقاص ہیں، جنہوں نے سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو تحریری طور پہ گزشتہ ماہ کی تھی، جس کے بعد سندھ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو لکھا کہ اس کی تحقیقات کروائی جائے۔ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی جس نے اس معاملے کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ جامعہ کراچی کا جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے، جو فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ ہے اور جو فزیکل ڈپارٹمنٹ ہے، ان 3-4 ڈپارٹمنٹس میں اس شکایت کے مطابق جو کلاسز چل رہی ہیں، جو پروگرام چل رہا ہے ایم فل یا پی ایچ ڈی کا، وہ غیر قانونی ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب کمیٹی نے اپنی تحقیقات مکمل نہیں کی ہے، ابھی تک کمیٹی نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جو حکم ملا تھا کمیٹی کو 3 رکنوں کو کہ 15 دن میں 2 ہفتوں میں یہ تحقیقات مکمل کر کے سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دینی تھی اور پھر وہاں سے سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو موصول ہونی تھی۔ لیکن سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو اب ایک خط موصول ہوا ہے مذکورہ کمیٹی کی جانب سے کہ تحقیقات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے، لہذا کمیٹی کو کچھ مزید وقت دیا جائے۔ تو اب وقت ملا ہے یا نہیں ملا یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اس ہفتے اسی جنوری سے پہلے اس کمیٹی کو اپنی رپورٹ جو ہے وہ سندھ اسمبلی کو ارسال کرنی تھی، جو اب تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ لیکن بھیانک بات ہے کہ جامعہ کراچی کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے میں جعلی ڈگریوں، غیر قانونی پروگرامز اور خاص طور پہ وہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے پروگرام کے بارے میں ایک سوالیہ نشان اٹھا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقات میں کیا ثابت ہوتا ہے۔ جی عاجز، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا 15 دن کا مزید وقت مل جائے گا، اور 15 دن میں ان سے تحقیقات مکمل نہیں ہوئی تو اس پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اگر بے ضابطگیاں سامنے آ جاتی ہیں تو کیا کارروائی جو بھی نام سامنے آئیں گے ان کے خلاف ہو سکتی ہے؟ موسم سرما کی پہلی بارش سے سردی بڑھ گئی۔ گلشن معمار، بلدیہ، اورنگی اور گارڈن میں رمجھم، صدر، لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد اور ڈالمیا میں بوندا باندی۔ گرو مندر، گارڈن، گلشن اقبال، شارع فیصل میں بھی ابر رحمت۔ محکمہ موسمیات کی سردی میں اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے نتائج پر ایم کیو ایم پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کہتے ہیں کہ کراچی کے طلبہ کو جان بوجھ کر امتحانوں میں فیل کیا جا رہا ہے۔ مزید کہا کہ تعلیم معیار کو بہتر بنانے کے لیے آزاد کمیشن بنایا جائے۔ ہمارے نمائندے شعیب مختار ان کے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا شعیب۔ جی بالکل، گزشتہ دنوں انٹر بورڈ کے نتائج جو ہے سامنے آئے ہیں، جس میں کراچی کے بچے جو ہے وہ بڑی تعداد میں فیل ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان اس معاملے پر کیا کرنے جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی۔ یہ بتائیے گا، ایک روایت بن چکی ہے ہر سال کی طرح اس سال میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہزاروں بچے جو ہے فیل ہوئے ہیں، تو اس معاملے پر ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ سلسلہ کافی سالوں سے چل رہا ہے، اب بالکل پیک پہ آ گیا ہے۔ اب یہ احتجاج اور عدالت میں جانے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے ہم انڈیپینڈنٹ کمیشن کی مانگ کر رہے ہیں
اور میں سندھ اسمبلی کے اندر ریزولوشن لے کے آ رہا ہوں کہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے جو کہ فیوچر اور ماضی دونوں کو مد نظر رکھ کے اس کے اوپر فیصلہ کرے، کیونکہ یہ کوئی 10 سالوں سے چل رہا ہے اور اب یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا کہ ہم پریس کانفرنسز کریں، عدالت میں جائیں اور ہر سال بچوں کو، یہ بالکل جو ہے اب اینڈ پہ آ چکی ہے۔ اس کے لیے انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا جو کہ ایجوکیشن پروفیشنل ہوں گے، اس کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ایک منظم طریقے سے سوچے سمجھے طریقے سے اس کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے بچے فیل ہو جائیں اور وہ بالکل بھی تعلیم میں آگے نہیں بڑھ پائیں، تو یہ پورا پری پلان ہو رہا ہے، اس میں کوئی شبہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم انڈیپینڈنٹ کمیشن بنوائیں گے، اسمبلی کے اندر میں ریزولوشن لے کے آ رہے ہیں ہم کہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے اس میں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس معاملے پر بالکل بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ سندھ اسمبلی میں آئندہ آنے والے دنوں میں ایک قرارداد بھی جمع کرائیں گے جس میں ان کی جانب سے مطالبہ کیا جائے گا کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کمیشن بنایا جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات جو ہے نہیں سامنے آئیں اور کراچی کے بچے جو کامیابی کے تناسب میں پیچھے رہ جاتے ہیں وہ کسی میدان میں پیچھے نہیں رہیں۔ جی، گرین وچ یونیورسٹی کے طلبہ بنے سٹی 21 کے مہمان، دورے پر آئے طلبہ کو نیوز روم پہنچنے والی خبروں اور ان کے ناظرین تک پہنچانے کے عمل سے آگاہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عثمان نے کہا کہ سٹی 21 آنا ایک اچھا تجربہ ثابت ہوا ہے۔ مزید بتائیں گے فرحان خان، بتائیے گا۔ جی بالکل، گرین وچ یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات ایک دن کے لیے بنے ہیں سٹی 21 نیوز فیملی کے جو ہے مہمان۔ آج ایک روزہ دورے کے اوپر جو وہ مختلف نیوز پروڈکشن سے حوالے سے ان کو یہاں پہ نہ صرف وزٹ کروایا گیا بلکہ مختلف چیزوں کا جو ہے احوال بھی بتایا گیا۔ اس وقت جو ہے ڈاکٹر عظمیٰ میرے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیسا لگا آج آپ نے وزٹ کیا، طلبہ و طالبات آپ کے ہمراہ موجود تھے، اب مختلف چیزوں سے جو وہ ان کو آگاہ کرایا گیا، کیا کہنا چاہیں گے آج کے وقت؟ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا بچوں کو کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ تعلیم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کو فیلڈ میں انٹروڈیوس کرایا جائے اور ایسے پلیٹ فارم جو ہیں بچوں کے لیے پریکٹیکل امپلیکیشن کے لیے بڑے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آج جیسے بچوں نے کاپی سے لے کر اسٹوڈیو تک دیکھا، تو جب یہ کہیں جائیں گے تو یہ پہلے سے تیار ہوں گے کہ انہیں کیا کیا چیزیں ملنے والی ہیں، کیا کیا صورتحال کا یہ سامنا کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ کے چینل نے اتنا اچھا نئی جنریشن کے لیے پلیٹ فارم دیا کہ ڈیٹیل گفتگو کیا آپ نے۔ تھینک یو ونس اگین۔ جی بالکل، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ایک ہڈن ٹیلنٹ بھی موجود ہیں جو کہ گرین وچ یونیورسٹی کے اندر بطور فوٹوگرافی سمیت دیگر جو معاملات دیکھتے ہیں۔ شرجیل، اگر میں غلط نہ ہوں تو شرجیل میرے ہمراہ موجود ہے۔ سجیل، مجھے بتائیے گا کیا جو وہ آپ گائیکی کرتے ہیں؟ ہم نے سنا آپ پاکستان کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک میں بھی جو وہ کافی مانے جاتے ہیں۔ جی، میرا ایک گانا بہت زیادہ وائرل ہوا انڈیا کے اندر، زیادہ ہو گیا کچھ، اور وہ کوئی تقریباً میرے خیال ہے 500 بلین سے اوپر گانا گیا۔ آج بالکل اس وقت جو ہے سجیل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے نہ صرف ہمارے ناظرین کو جو وہ اپنی گائیکی سے لطف اندوز کیا بلکہ پڑوسی ممالک میں بھی جو ہے وہ ان کو خاصا پسند کیا جاتا ہے۔ گرین وچ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے آج سٹی 21 نیوز کا جو وہ ایک روزہ دورہ بھی کیا جن میں مختلف جو وہ نیوز پروڈکشن سے حوالے سے چیزیں جو وہ ان کو آگاہ کی گئیں۔ جی ناظرین، ٹریفک پولیس افسر کی گاڑی کی ٹکر سے سوزوکی ڈرائیور کی ہلاکت کا کیس ہے۔ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ملزم عدالت میں پیش ہوا۔ عدالت نے ملزم کی جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کی ہے۔ تفصیلات جانیں گے جواد آصف سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں ٹریفک پولیس افسر کی گاڑی کی ٹکر سے سوزوکی ڈرائیور کی ہلاکت کا کیس ہے۔ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر پولیس نے ملزم شاہد سنگورو کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت کو پیش کیا۔ عدالت نے ملزم شاہد سنگورو کو جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم کے ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کرانی ہے جبکہ ملزم کے میڈیکل رپورٹ بھی تاحال نہیں آئی ہے۔ مدعی مقدمہ کی جانب سے ملزم کے خون کے نمونے دوبارہ سے لینے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ مدعی مقدمہ کا کہنا ہے کہ عدالت کے سامنے دوبارہ ملزم کے خون کے نمونے لیے جائیں۔ عدالت نے کیس کی تفتیشی افسر اور سرکاری وکیل کو نوٹسز جاری کر دیے۔ تفتیشی افسر کے مطابق مقدمے میں قتل بالسبب کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے۔ ملزم سے مزید تفتیش مکمل نہیں ہوئی ہے، جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جائے۔ یاد رہے ملزم کے خلاف تھانہ کلفٹن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملزم مومن آباد میں بطور سیکشن افسر تعینات تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نئے سال کے آغاز پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کو عدالت سے ضمانت مل گئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی نے 2 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ اسی پر مزید تفصیلات بتائیں گے جواد آصف۔ جی بالکل، دیکھیں نئے سال کے آغاز پر ہوائی فائرنگ کرنے کا معاملہ ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت میں گرفتار ہو کر
जेल जाने वाले 2 मुल्जिमान की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत हुई है। इन मुल्जिमान में अब्दुर्रहमान और फ़हद हुसैन शामिल हैं। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की दरख्वास्त ज़मानत दलाइल सुनने के बाद मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्जिमान को फ़ीकस 25,000 रुपये मचल के जमा करवाने का हुक्म भी दिया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान को न्यू ईयर नाइट पर फायरिंग करते हुए जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने दोनों मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था, जिसके बाद इन दोनों ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी और कहा गया था कि झूठा केस बनाया गया है, ज़मानत के इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। मुल्जिमान को मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के दौरान जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। मुल्जिमान के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो थाना सर सैयद में दर्ज किए गए थे। सिंध हाई कोर्ट के ओल्ड एनेक्सी में 12 कोर्ट्स रूम्स तामीर करने का मंसूबा। अदालती अहकाम के बावजूद तामीराती काम जारी रखने पर दरख्वास्त गुजार ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। मुमताज जमाली से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। देखें जी, सिंध हाई कोर्ट की न्यू एनेक्सी बिल्डिंग में 12 कोर्ट बनाने का ये मामला है, जहां पर टेंडर में जो है टेंडर से मुतल्लिक एक दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है, जिसमें उसकी शफाफियत को चैलेंज किया गया था, जिसमें अदालत ने स्टे ऑर्डर दिया था, यानी कि हुक्म इम्तना दिया था। अदालत ने नोटिस भी जो हैं ठेकेदार समेत दीगर को जारी कर दिए थे, लेकिन दरख्वास्त गुजार का कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद वहाँ मुतल्लिका इमारत में तमीराती काम जारी हैं, जिस पर आज दरख्वास्त गुजार जो ठेकेदार हैं उन्होंने अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है, जिस पर अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं और 16 जनवरी तक तमाम फरीकैन से जवाब जो है वो तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट की इमारत के अंदर न्यू एनेक्सी बिल्डिंग में 12 जो है वो नई कोर्टें तामीर हो रही हैं और तमीरात के ठेके का ये मामला जो है अदालत में आ गया है।